جی مروت صاحب، بہت ساری خبریں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے سیاسی فرنٹ پہ. ایک سال ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے چاہے سیاسی فرنٹ پہ ہم بات کریں، عدالتی فرنٹ پہ بات کریں، کچھ حاصل نہیں کر سکی پی ٹی آئی، اور اسی حوالے سے اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ تبدیل کرتی چلی جا رہی ہے، اور وہ تمام اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اس ایک سال میں ہمارے سامنے ہیں. اب ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ادلا بدلی بھی ہو رہی ہے، کچھ ٹیم جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں جاری ہے. جیسے کہ جیل میٹرز میں سے انہوں نے فیصل چودھری کو ہٹا کر جو ہے وہ اب یہ ذمہ داری ظہیر عباس صاحب کو جو ہے وہ دے دی ہے. پھر ہم نے دیکھا ریسنٹلی گنڈا پور کو بھی ہٹا کر صدارتی جو امور ہے اس کے لیے جنید اکبر صاحب کو جو ہے وہ چوز کر لیا گیا. آپ کو لگتا ہے اب یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ کام آ جائے گی پی ٹی آئی کی؟ بہت شکریہ. یہ جیل کے معاملات جو ہیں پہلے میں دیکھا کرتا تھا، خان صاحب کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی ہو، یا خان صاحب سے ملاقاتیں ہو، یا خان صاحب کے کھانے کے امور ہو، ورزش کے مسائل ہو، یہ سارے مقدمات میں نے ڈیل کیے ماضی میں، اور ہر ایک کیس میں خاطر خواہ نتائج دیے. لیکن پھر یہی کینچا تانی ہوئی، فلاں کو رکھے فلاں کو نہ رکھے، تو آہستہ آہستہ ان معاملات کے لیے کئی وکیل رکھ لیے. اور جو معاملات ہیں ایک سال سے جتنے تباتر اور تیزی کے ساتھ جو ہیں فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے مقام کا یقین نہیں ہوتا ہے. نہ وکیل کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرے پیشی تک وہ وکیل رہ پائیں گے یا نہیں، نہ پارٹی کے کسی عہدیدار کو. اور یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھے فیصلے ہیں یا پازیٹیو ہیں یا اس سے کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے. واحد فیصلہ جو ضرورت ہے خان صاحب کو کرنے کی وہ یہ ہے کہ اپنے فیصلے جو بھی وہ کرتے ہیں ان فیصلے پہ ڈٹ جائیں، ڈیفینڈ کریں، کیونکہ فیصلوں کی بار بار تبدیلیوں نے جو ہیں پارٹی کو آرگنائزیشنل سطح پہ کافی نقصانات سے دوچار کیا ہے. اور یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں جتنی بھی یا ماضی میں ہوئی ہیں، گزشتہ ایک سال سے کے پی حکومت میں تقریباً 10 وزراء کو ہٹایا گیا، اوپر سے ایک احتساب کمیٹی بٹھائی گئی ہے. تو وزراء جو ہیں وزیر اعلیٰ کے علاوہ احتساب کمیٹی، اور احتساب کمیٹی کے ساتھ ساتھ پارٹی، اور اس کے بعد جو ہیں جیل میں جو لوگ ملتے ہیں ان کی منتیں ترلے کرتے ہیں. یوں بڑی مشکل کی صورتحال سے جو ہیں پارٹی دوچار ہے. ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا حال جو ہے وہ بھی ہماری کرکٹ کی طرح ہے، نہ کوئی کلیئرٹی ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو لانگ رن ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور کب ان کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا اور ٹیم سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا. مجھے بتائے گا، آپ نے کہا جو لوگ ملتے ہیں ظاہر ہے وہ باتیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب جو لوگ ملتے ہیں، کیونکہ وہ چند ہی نام ہیں جو لوگ ملتے ہیں، تو انہی کا گروپ جو ہے وہ اس وقت سٹرونگ ہے، اور ان تمام جو فیصلے لیے جا رہے ہیں خان صاحب کی طرف سے، اس کا مطلب اس کے پیچھے انہی کی رائے جو ہے وہ شامل ہے اور اسی کو خان صاحب کنسیڈر کر رہے ہیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ جو لوگ ملتے آئے ہیں فیصلے تبدیل کرواتے ہیں، اور اس چیز سے جو ہے لوگوں میں اب یہ یقین پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ آخری نہیں ہے، اور جو بھی فیصلہ خان صاحب کی طرف سے آ جاتا ہے، جو لوگ ان فیصلوں کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سفارش یا کوئی اپروچ پکڑ کے جیل تک رسائی حاصل کر کے فیصلے تبدیل کرواتے رہتے ہیں. اور ان فیصلوں کی مسلسل تبدیلیوں کی وجہ سے پارٹی میں جو ہیں وہ کوئی یکسانیت سی نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو مثال دوں، پارٹی میں جو فیصلے ہونے چاہیے، مثال کے طور پہ پنجاب کی جو آرگنائزیشن ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی 9 مئی کے بعد، اور ابھی بھی 80 سے 90% پارٹی سٹرکچر اضلاع میں موجود نہیں ہے. سندھ کی صورتحال میں ابھی سندھ میں ہوں، اور سندھ کی صورتحال جو ہے اس سے بھی بدتر ہے. پارٹی نے گزشتہ جنرل الیکشن میں بہت سارے سیٹس ایسی تھی جہاں پہ پارٹی بڑا اچھا پرفارم کر سکتی تھی، لیکن بوجوہات جو ہیں وہاں اپنے کینڈیڈیٹ ہی فیلڈ نہیں کیے. بلوچستان کے معاملات جو ہیں وہ اس سے بھی دیگر گو ہیں. جو کابینہ ابھی بیٹھی ہے اس کا انتخاب جب ہوا تو 450 ووٹوں پہ جو ہیں یہ کابینہ بٹھا دی گئی، یعنی 450 ووٹیں پی ٹی آئی کے ٹوٹل بلوچستان میں، اور جس سے انہوں نے نوٹیفائی کر دیا کہ یہ صدر اور جنرل سیکرٹری ہے.
صرف وائٹ جو پی ٹی آئی جہاں پہ پائی جاتی ہے اسٹرکچرل سائٹ پہ آرگنائزیشنل سائٹ پہ وہ کے پی ہے. 9 مئی کے بعد بھی علی امین خان نے جو ہے جب صوبائی صدر تھے تو اس کو آرگنائزیشن کو بچائے رکھا. توڑ پھوڑ کی کوشش ہوئی لیکن خیبر پختونخوا کی تنظیموں نے جو ہے بڑی ہی جانفشانی سے اور بڑی ہی بہادری سے پارٹی کے توڑ پھوڑ کا دفاع کیا. لہذا اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو پارٹی صرف خیبر پختونخوا میں تنظیمی وجود رکھتی ہے. پارٹی میں جو کام کرنے چاہیے تنظیمی سطح پاکستان میں ماں سے وائے خیبر پختونخوا کے باقی دیگر صوبوں میں تنظیمی ڈھانچہ جو ہے عملی طور پہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور آلات دیگر کو ہیں جو صوبائی صدور بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں، سندھ میں اور پنجاب میں، وہ عملی طور پہ جو ہیں فیلڈ میں پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے ان کا کردار میں قابل ستائش نہیں سمجھتا ہوں. البتہ اپنے مناصب کے کا فائدہ لے کے بہت سارے عہدیدار جو ہیں وہ ابھی بھی سفارشوں پہ لوگوں کو کرا رہے ہیں، مناصب دلوا رہے ہیں. میں ایک بات عرض کر دوں، پارٹی میں 1 سال میں نے یہ دیکھا کہ میرٹ پہ، اہلیت پہ اور قربانیوں کی بنیاد پہ پارٹی میں لوگوں کو کم نوازا جا رہا ہے، بلکہ شاید نہ ہونے کے برابر ہیں. جتنی بھی مناصب پہ لوگوں کو سرفراز کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہی گروپنگ ہیں، سفارشیں ہیں، سازشیں ہیں اور اس وجہ سے جو ہیں نااہل لوگ کلیدی عہدوں پہ براجمان ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کوئی صحیح کارکردگی دکھا نہیں پا رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا مروہ صاحب. یہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی نام اس کا وہ خان صاحب کہتے تھے انصاف پارٹی ہے اور یہاں میرٹ ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے. آپ نے 1 سال بڑا ایکٹیولی وہاں پہ گزارا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہاں سفارش کی بنیادوں پہ لوگ لگتے ہیں، کوئی لنکس کی بنیادوں پر لگتے ہیں، کوئی میرٹ پہ نہیں لگتے. یہ تو مطلب ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. لوگ تو اس لیے اس پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے تحریک انصاف کے، یہاں انصاف ہوتا ہے. انصاف کا مطلب ہے میرٹ ہوتا ہے، جسٹس ہوتا ہے. تو آپ جو کہانی سنا رہے ہیں سر جی یہ تو بالکل مختلف ہے. اور کچھ لوگوں کا نام بتا سکیں گے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کا خیال ہے سفارشی عہدوں پہ لگے بیٹھے ہیں سر؟ میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں نا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پارٹی میں تقرریاں کس طرح ہوتی ہے. خان نے سینٹ میں بیرسٹر علی ظفر کو جو ہے اپوزیشن لیڈر مقرر کیا اور جس کی اناؤنسمنٹ بیرسٹر گور صاحب نے کی. 2 دن کے بعد جو ہے شبلی فراز صاحب کو مقرر کر دیا گیا اور علی ظفر صاحب کو ہٹا دیا گیا. پارلیمانی لیڈر کے لیے اون عباس بپی صاحب کا نام آیا لیکن پھر علی ظفر صاحب کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کر دیا گیا. یہ آپ جتنے بھی کلیدی ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، چاہے صوبائی صدور ہو، مثال کے طور پہ پنجاب کی صوبائی صدر بیچاری جو ہیں جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے، اس کی جگہ جو ہے گورنر صاحب کے بیٹے ہیں اماد اظہر صاحب. اماد اظہر صاحب 1.5-2 سال سے منظر عام پہ نہیں آ سکے ہیں. اب صوبائی صدر جو ہیں اگر منظر عام پہ نہیں آ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے تفویض ہونے چاہیے تھے جو پھر سکے، تنظیم سازیاں کر سکے، پارٹی کو موبلائز کر سکے. پھر آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں عمر ایوب خان کے استعفے کے بعد اچانک وہ مقرر کیے گئے جبکہ قانوناً وہ مقرر نہیں کیے جا سکتے ہیں، نہ وہ سیکرٹری جنرل بن سکتے ہیں. آپ کو میں نے بلوچستان کی مثال دی. پھر آپ جتنی بھی ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں سینٹ کی یا کے پی میں آپ دیکھ لیں وزارتیں ہیں، یہ ساری چیزوں کے پیچھے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی میرٹ جو ہے کار فرما ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہیں لوگوں کی جو ہیں اپنی رسائیاں ہیں، ان کی سازشیں ہیں، ایک کو کہ کوئی دوسرا نہ بن پائے. میں اپنی مثال دوں، اسٹینڈنگ کمیٹی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے خان صاحب نے میرا نام دیا اور 2 ماہ تک سازشیں ہوئی. پھر اس فیصلے کو ریورس کرانے کے لیے پولیٹیکل کمیٹی کا استعمال کیا گیا، وہاں ووٹنگ کرائی گئی
یہ ہر ایک منصب کے پیچھے کوئی نہ کوئی. اچھا خان صاحب، اب آپ کیونکہ پارٹی سے تقریباً مطلب ایک سائیڈ پہ ہوئے ہیں، کھل کے بات بھی کرتے ہیں، آپ کی یہ خوبی بھی ہے جس کو پارٹی خامی سمجھتی ہے، اب آپ کھل کے بات کرتے ہیں، اور کبھی پہلے بھی آپ نے کوئی ایفس اینڈ بٹس میں نہیں آتے. اب آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں جو پارٹی کے اندر جو آپ کے خلاف آپ کا خیال ہے سازشیں کرتے رہے ہیں، آپ کی پاپولیرٹی سے خائف تھے، آپ کے کرزما سے، کراؤڈ پول کرنے سے، نوجوان آپ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے بعد کوئی اگر کراؤڈ پولر ہے تو وہ آپ ہیں، تو اور آپ کا نام بھی پی ایس سی سے انہوں نے ہٹوا دیا خان صاحب کو کہہ کے. نو یو کین نیم دیم، کم از کم جو آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ یہ مطلب جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کون لوگ تھے. دے شوڈ نو دیٹ. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ علم ضرور ہونا چاہیے کہ پارٹی گزشتہ 1.25 سال سے کیوں پرفارم صحیح نہیں کر پا رہی ہے. مینڈیٹ کی ریکوری تو دور کی بات ہے، ہم اپنے جو منتخب لوگ تھے، سپریم کورٹ نے کچھ سیٹیں جو ہیں ہماری عطیائی، اس کے بعد کچھ لوگ بک گئے، کچھ لوگ پارٹی سے زبردستی ان سے پارٹی چھڑوائی گئی، ضمنی انتخابات میں کہیں 1% ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکے، کوئی الائنس نہ کر سکے، کوئی لاکھوں کا مجمع ہم نہ نکال سکے. یہ ناکامیاں کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو معاملات سپرد کیے گئے ہیں. اور میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو خان کے قریب ترین ہیں وہی خان کے بدترین دشمن بنے ہوئے ہیں. پارٹی آج ان حالات میں اگر ہم جتنے مسائل سے دوچار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ بانمتی کا کنبہ بنا ہوا ہے. ہر ایک جو ہے اپنے دوستوں کو نواز رہا ہے، اپنے لوگوں کو نواز رہا ہے، اور اس نوازنے کے چکر میں پارٹی سے میرٹ کا بھی انہوں نے صفایا کر دیا ہے. میں ایک وقت تھا کہ میں ان معاملات پہ پارٹی کے اندر، لیکن اب تو انہوں نے خود ہی مہربانی کر دی ہے اور مجھے پارٹی سے باہر کر دیا ہے، تو لہذا کوئی ڈسپلن، کوئی اصول جو ہے مجھے منع نہیں کر سکتا ہے. لیکن دل میرا ضرور دکھتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی مقبول ترین پارٹی ہونے کے باوجود اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود غلط فیصلوں نے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بدترین ناکامیوں سے دوچار کیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں، جو باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، جو ریزنبل عقل کو بھی اپیل کرتی ہیں، پی ٹی اے کا ورکر بھی آپ کی ان باتوں سے بڑی حد تک وہ سمجھتا ہے، انڈورس کرتا ہے، تو یہ باتیں خان صاحب کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ خان صاحب ماشاءاللہ 74+ ہیں، سیاست میں 28-23 سال ہو گئے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، دنیا بھر پھری ہوئی ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، لوگوں سے ملتے رہے ہیں، ڈیل کرتے رہے ہیں، کرکٹ کے بہت بڑے ایک سیلیبریٹی رہے ہیں. ان سے زیادہ ایکسپیرینس تو کوئی نہیں ہوگا بندوں کو سمجھنے کا، پرکھنے کا کہ کون کیا ہے، کیسے ہے. تو کیا وجہ یہ ساری باتیں خان صاحب کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپریشیٹ کر سکتے یہ باتوں کو، جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے بھولے ہیں، اتنے سادہ ہیں؟ اگر اتنے سادہ اور بھولے ہیں تو کیا ایسے بندے کو پرائم منسٹر یا ملک کی بھاگ دوڑ دی جا سکتی ہے کہ اگر وہ اتنے سادہ ہیں، جو باتیں آپ بتا رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اس ملک کو؟ خان صاحب جو ہیں، میں ایک آپ کو مثال دوں. جنرل الیکشن میں کراچی میں گیا، سندھ میں، وہاں ورکر نے جو ہے اعتراضات کیے، سیٹس جو ہیں وہ غلط ایوارڈ ہوئے تھے. تقریباً ایک خاندان میں 7 لوگوں کو سیٹیں دی گئی. اچھا 7 نشستیں. ابھی بھی پورے سندھ کے ورکرز کو علم ہے. تو میں نے وہ ساری گزارشات خان صاحب کو بتائی، اور خان صاحب نے جو ہیں اس کو ریویو کرنے کا کہا، اور وہ ریویو ہو گئے. لیکن مثال میں نے اس لیے دی کہ وہ جو یہ سیٹیں خان کی امانت تھی، جتنی بھی سیٹیں تھیں، اور ان کو میرٹ پہ دینا، ورکر کو دینا اور پارٹی کے مفاد میں دینا جو ہیں، یہ ہمارا کام تھا. جنرل نشستوں میں گزشتہ الیکشن میں یہ میرٹ آبزرو نہیں کیا گیا. کئی حلقے ایسے تھے. میں آپ کو ایک فیصل آباد کے حلقے کی مثال دوں. فیصل آباد میں ایک حلقہ ہے، وہاں سے ایک امیدوار تھے افتخار گمن صاحب. افتخار گمن صاحب وہ شخص ہیں جس کا آج بھی پاکستان تحریک انصاف پہ 20 کروڑ روپے کا قرضہ ہے. اچھا، پارٹی کے پاس نہیں تھے، ان سے قرضہ لیا ہوا ہے. اچھا، وہ شخص ہیں جس نے خان کے لیے آرمڈ یہ کنٹینر بنایا. خان کی تمام سیکیورٹی جو ہے 9 مئی سے قبل کی ان کے پاس ہے،
اور دونوں گھر جو ہیں بنی گالا اور زمان پارکنگ دونوں کے تمام مسائل کو اور اخراجات کو وہ لک آفٹر کرتا ہے. یہ اب نئی باتیں بتا رہے ہیں، ویسے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی گھمن صاحب کا کہ گھمن صاحب نے 20 کروڑ پارٹی کو قرضہ بھی دیا ہوا ہے، اور ساتھ میں وہ ان کے گھر جو ہیں ان کی مینٹیننس، ان کا خرچہ، کچن وغیرہ وہ بھی چلا رہے ہیں، آرمیڈ گاڑیوں کے بھی خرچے ہیں، سیکورٹی کا بھی ہے. یہ مطلب ایٹ لیسٹ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. 85 کروڑ کی گاڑیاں جو ہیں وہ اداروں یا پولیس کی تحویل میں ہیں. اچھا، اس شخص نے اپنے لیے ٹکٹ مانگا، فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے غالباً سمندری اس کو بولتے ہیں، جی سمندری ہے. آج انہوں نے ٹکٹ مانگا اور یہ شخص جو ہیں اس کا پیغام میں نے خان صاحب کو دیا اور خان صاحب نے کہا ان کو دیں. مقابلے میں ایک ایسے شخص آئے جنہوں نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کی، بیانیہ دیا اور ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو جب وہ دوبارہ آئے تو ان کے دوبارہ آنے پہ یہ ساری قوائف اور عقائد لے کے خان کے پاس میں کیا، لیکن سفارش ان کی تھی تو وہ افتخار گمن جیسے شخص کو ٹکٹ نہیں ملا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سفارش کی کیا بلا تھی کہ ایسے لوگ جن کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں اور وعدے تھی وہ بھی ٹکٹ سے محروم ہوئے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں خان صاحب، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بڑی اہم باتیں آپ بتا رہے ہیں، انکشافات کر رہے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب لوگوں کو استعمال کرتے ہیں؟ آپ ایک اس کی شکل ہیں کہ آپ تو بھی میرا خیال ہے یہی محسوس کرتے ہیں. کہا بھی آپ نے 2-3 اس میں اپنے شوز میں باتیں کی کہ جب کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، سارے گھر بیٹھے ہوئے تھے، ڈر کے مارے آپ باہر نکلے، گرفتاریاں دیں، لوگوں کو نکالا، یوتھ کو نکالا. اور بہت سارے لوگ ابھی نام بتا رہے ہیں ان کا، گھمن صاحب کا، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا، کروڑوں روپے دیے، گھر چلاتے ہیں، پیسہ خرچہ، کچن وغیرہ چلاتے ہیں، گاڑیاں بھی دیں. پھر ہم ہی دیکھتے ہیں کہ کل انہوں نے بہت سارے اسپوکس پرسن، ترجمان جو تھے ان کو تبدیل کر دیا، مشل یوسف زئی صاحب ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا. سو یہ وقت کے ساتھ یہ سب کو استعمال، مطلب لوگ استعمال ہوتے رہتے ہیں. جہانگیر ترین بھی یہ کہتے تھے، علیم خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا پیسہ، ہماری چیزیں، ہماری گاڑیاں، سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی ہمیں کچھ لینے کا موقع آتا ہے تو ہمیں وہ سائڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے. تو خان صاحب کا یہ مزاج ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ مطلب لوگوں کو استعمال کیا اور پھر ڈمپ کر دیا، اور آپ اس کے کلاسک اس کے ایگزامپل بھی ہیں؟ کیونکہ میں تو اپنی مرضی سے، اپنے فری ول سے اس کاز میں خان کا ساتھ میں نے دیا. اور اگر بعد میں جو ہیں میرے ساتھ رویہ ڈیفرنٹ ہوا تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ میں خان کو دوشی نہیں ٹھہراتا ہوں، کیونکہ خان صاحب کو میں نے قریب سے دیکھا ہے اور میں نے 27 دیکھی ہیں ان کی نظروں میں، ان کی باتوں میں، اپنے لیے، اپنے کام کے لیے. اب جو لوگ جو ہیں ان سے یہ فیصلے کروا رہے ہیں وہ اس کے سگے تو نہیں ہو سکتے ہیں. پارٹی کہاں پہ کڑی ہے؟ اور یہ بات، یہ معاملات جو ہیں، ان لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کرنا یا ان لوگوں کو قریبی سمجھ کے خان کا ان کے فیصلوں پہ عمل کرنا جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اس آئیڈیا یا نظریوں کو جنم دیتا ہے کہ لوگ استعمال ہونے کے بعد جو ہے ٹکانے لگ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹکانے لگوا دیتے ہیں جو خان نہیں ہے لیکن خان کے قریبی ہیں. اور یہ جو میں آج پی ٹی آئی کے ورکر کو کہتا ہوں کہ کان کھول کے یہ سن لیں کہ جس نہج پہ پارٹی کے معاملات چلائے جا رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کی ایک سب سے عظیم تر پارٹی ہونے کے باوجود بھی پارٹی جو ہے تیزی کے ساتھ ایک ایسے انجام کی طرف جا رہی ہے جہاں ہمارا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا ہے، نہ کسی محاذ پہ ہم کوئی کامیابی لا سکے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ 4 ترجمان مقرر کر دیے، یہی ڈرامہ چل رہا ہے. پہلے کور کمیٹی بنائی، 20-22 ممبر تھے، چلے 20-22 بھی زیادہ تھے، لیکن ہر ایک کو شوق چڑھا تھا کور کمیٹی میں ممبر بننے کا. تو خان صاحب کو سفارشیں ہوتی گئی، وہ 30, 40, 50، اب 83-85 لوگ کور کمیٹی کے ممبر ہیں. اب یہ کور کمیٹی خاک فیصلے کر سکے گی. جس میں اگر 3 گھنٹے کی میٹنگ ہو تو لوگوں کو 1 منٹ نہیں ملتا ہے. پولیٹیکل کمیٹی کو دیکھیں جو ایک ایپیکس باڈی بنا دی. پولیٹیکل کمیٹی میں پہلے ابتدا میں ہم 9 لوگ تھے، پھر سفارشیں شروع ہوئی کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلے رائے شماری کے ذریعے ہونے لگے. اب گروپوں کو یہ پڑ گئی تھی کہ ہماری جو وہاں پہ وجود ہو وہ باری بن جائے، تو ہر ایک گروپ نے اپنے بندے شامل کروائے. نتیجہ کیا نکلا؟ آج 37-38 پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں
فیصلے وہاں پہ بھی نہیں ہو رہے ہیں، اور ایک کو یہ شوق چڑھا ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی منصب پہ فائز ہو جاؤں.